کلثوم بچپن سے ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ مولوی صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں ہونے لگے۔ ایک رئیس کا بیٹا اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ خود ایسی محفلوں کی زینت بنتا تھا جہاں شراب نوشی عام تھی اور اس کے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ جب اس سے اس کے دوست نے پوچھا کہ تم تو ایک رنگین مزاج آدمی ہو، پھر تجھے امام مسجد کی بیٹی ہی کیوں پسند آئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب چیزیں تو میں دل بہلانے کے لیے کرتا ہوں، مگر ان کو میں اپنے گھر کی زینت نہیں بنا سکتا۔ اس کے دوست نے کہا کہ اگر تم اس لڑکی کو اپنانا چاہتے ہو تو تجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سن کر رئیس کے بیٹے کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ رئیس کا دوست اسی کے خرچے پر ہی پل رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو عقل کا اندھا ہے، اگر میں اس سے ناراض کر بیٹھا تو میرا خرچہ پانی بند ہو جائے گا۔ اس نے رئیس کے بیٹے سے کہا کہ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تم بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو۔ رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو امام مسجد کے گھر بھیجا تاکہ وہ اس کے رشتے کی بات کر سکیں۔ امام مسجد نے کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے، میں اپنی بیٹی کی مرضی ضرور پوچھوں گا۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا کہ گاؤں کے رئیس کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی، اگر آپ میری مرضی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ایسے شخص کی شریک حیات نہیں بن سکتی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی تم نے میرے دل کی باتیں کر ڈالی، مجھے بھی وہ آدمی پسند نہیں ہے، میں بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کون سا فیصلہ کرتی ہو۔ کچھ دن بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو دوبارہ مولوی صاحب کے گھر بھیجا۔ مولوی صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں واپس گھر لوٹ گئی اور اپنے بیٹے کو سب بتا دیا۔ رئیس کا بیٹا غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اس لڑکی نے مجھے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر دی، میں اس کو زمانے میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا اگر آج تم ایک سلجھے ہوئے انسان ہوتے تو وہ لڑکی تجھے کسی صورت بھی انکار نہ کرتی، ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، ایک اچھا گھر بھی ہے، مگر ایک عورت مال و دولت اور گھر کو بعد میں دیکھتی ہے، پہلے یہی چیز دیکھتی ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے جو اس کا ہم سفر ہوگا۔ رئیس کے بیٹے کو اپنی ماں پر بھی غصہ آیا، وہ سچائی سننے کا عادی نہیں تھا۔ ایک دن کلثوم گلی سے گزر رہی تھی کہ اچانک ہی یہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے کلثوم سے کہا کہ اب ذلت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تجھے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ کلثوم نے کہا کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی اسے معزز نہیں بنا سکتا، اور اگر وہ کسی کی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی دوسرا اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر کلثوم چلی گئی، مگر رئیس کا بیٹا اب کلثوم کو بدنام کرنے کے منصوبے سوچنے لگا، اور وہ کلثوم کو ذلیل کرنے کے لیے عجیب و غریب منصوبہ بنا رہا تھا۔ کبھی وہ خود سے خط لکھ کر یہ مشہور کر دیتا کہ یہ کلثوم نے مجھے خط بھیجے ہیں، کبھی وہ کلثوم پر جھوٹے الزام لگایا تاکہ وہ مجھے رات کو اکیلے میں ملنے آتی ہے۔ اس نے جو ممکن تھا اس نے کیا، مگر گاؤں کے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ صرف الزامات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک دن مولوی صاحب اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے دوسرے گاؤں گئے۔ کلثوم اور اس کی ماں بھی مولوی صاحب کے ساتھ ہی تھی۔ ایک ہفتے بعد مولوی صاحب کا خاندان واپس آیا تو کلثوم کو پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ مولوی صاحب گاؤں کے ایک حکیم کے پاس گئے تو اس نے کچھ ادویات دے دی اور مولوی صاحب کو تسلی دی
کہ آپ کی بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ 5 مہینے بعد کلثوم کو دوبارہ درد ہوا۔ اس دفعہ بہت شدید درد تھا، جس کی وجہ سے کلثوم بے ہوش ہو گئی۔ کلثوم کا پھٹ پھول چکا تھا۔ مولوی صاحب کلثوم کو دوبارہ حکیم کے پاس لے گئے تو حکیم نے دعویٰ کر دیا کہ کلثوم حاملہ ہو چکی ہے، کیونکہ پیٹ کے اندر بچہ حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی سہولت موجود نہیں تھی۔ مولوی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے اور کلثوم کو ساتھ لے کر گھر روانہ ہوئے۔ رئیس کا بیٹا حکیم کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا کہ کیا مولوی صاحب کی بیٹی کو کیا تکلیف ہے۔ حکیم نے رئیس کے بیٹے کو سب بتا دیا۔ رئیس کے بیٹے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح کلثوم کو بدنام کیا جا سکے۔ اس کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ اس نے مگر مولوی کا جھکا ہوا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ گئے۔ انہوں نے نہ صرف مولوی صاحب کو مسجد کی امامت سے ہٹا دیا، بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا کہ 2 دن کے اندر وہ یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایسے بے حیا لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کلثوم اپنی ماں کے سامنے قسمیں اٹھا کر یہی کہتی رہی کہ مجھے کسی نامحرم نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مولوی صاحب تلوار لے کر آئے اور کلثوم کا سر قلم کرنا چاہا، مگر اس کی ماں سامنے آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں یہ ثابت کروں گی کہ میری بیٹی بے قصور ہے۔ کلثوم کی ماں نے ایک حکیم کا نام سنا تھا جو دانائی میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ وہ دونوں کلثوم کو اس کے پاس لے گئے۔ حکیم نے دیکھا کہ کلثوم کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور پیٹ کے اندر حرکت بھی تھی۔ اس نے ایک کمرے میں کتا ذبح کیا اور دوسرے کمرے میں بکرا ذبح کر دیا۔ اس نے بکرے کی گوشت سے مولوی صاحب، اس کی بیوی اور کلثوم کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد حکیم نے کلثوم سے پوچھا کہ کبھی تم نے بغیر برتن کے کہیں سے پانی پیا تھا؟ کلثوم نے بتایا کہ ایک دن ہم شادی پر جا رہے تھے کہ گرمی کی وجہ سے مجھے سخت پیاس لگی تو میں نے ایک نہر سے چلو بھر پانی پی لیا تھا۔ حکیم کلثوم کو اسی کمرے میں لے گیا جہاں کتا ذبح کیا گیا تھا۔ کلثوم نے کراہت بھرے لہجے میں کہا کہ کتے کو کس لیے ذبح کیا گیا؟ حکیم نے کہا کہ تمہارا علاج اسی وقت ممکن تھا جب تم کو کتے کا گوشت کھلایا جاتا۔ تم نے ابھی جو گوشت کھایا ہے وہ کتے کا تھا۔ کلثوم نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کا جی متلانے لگا اور اسے ایک زوردار کے آئی۔ اس کے پیٹ سے پہلے بہت سا پانی نکلا، اس کے بعد بہت بڑا سا مینڈک نکلا۔ مولوی صاحب نے حکیم سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ حکیم نے مولوی کو بتایا کہ جب کلثوم نے نہر سے پانی پیا تھا تو اس پانی میں ایک چھوٹا سا مینڈک جو اس وقت ٹیڈپول کی شکل میں تھا پیٹ میں چلا گیا۔ وہ پیٹ میں ہی پرورش پاتا رہا اور جب وہ پورا مینڈک بن گیا تو پیٹ پھولنا شروع ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے ایک عورت امید سے ہو۔ اس کے بعد پورے گاؤں والوں کو جب اس حقیقت کا پتہ چلا تو وہ مولوی صاحب سے معافی مانگنے اس کے گھر آئے، مگر اس واقعے کے بعد مولوی صاحب کی پوری زندگی اپنی بیٹی سے معافی مانگتے رہ گئی کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے کردار پر شک کیا تھا۔